زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی. تم اس وقت سمجھتے ہو کہ یہ اصل زندگی ہے چونکہ تم نے وہ دیکھی نہیں ہے. جب اس کو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، زندگی اب ہے آگے. تو وہ زندگی جو ہے نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ ہم خاص رکھیں گے وہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں نہ تو اپنی بڑائی اور برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد کے خواہش مند ہیں. دو چیزیں آئی ہیں یہاں پر، اپنی برتری، اپنا اقتدار، اپنی حکومت. جس کے اندر یہ ہے وہ بھی اس محروم رکھا جائے گا دار آخرت سے. یہ اصل میں ڈسکوالیفیکیشن ہے. اپنا اقتدار نہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس زمین پر اس کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہو، اس کے لیے قربانی ہو. اگر دل میں یہ ہے کہ اپنا اقتدار، اپنی حکومت، تو یہ پھر ایسے لوگ چاہے نام دے رہے ہوں کہ ہم دین کو قائم کرنے چلے، جنت سے کوسوں دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی نہیں جو اپنی برتری کا سکہ جمانا چاہیں، جو اسلام آباد کی خواب دیکھ رہے ہیں. وہ نہیں ہے رستہ. اسلام جن کی ترجیح اول ہے وہ ہے بات. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنا غلبہ اور اقتدار اور دوسروں پر اپنی خدائی کا سکہ جمانا، جس کا سب سے بڑا سمبل اسی سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے، فرعون. ان فرعون علا فی الارض، وہ علو کا خواہش مند تھا، اس نے اعلان کیا تھا خدائی کا. یہ جراثیم کسی میں ذرا سے بھی ہیں وہ جنت سے محروم رہے گا. اور نمبر دو، جو زمین میں فساد کے خواہاں نہیں ہیں، اور فسادیوں میں سب سے بڑا کردار فرعون قارون کا ہے. یعنی جس میں قارونیت ہے، جس میں وہ ذہنیت ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت، میرا مال میں جیسے چاہوں خرچ کروں، اور جو اپنا مال اللہ کے لیے اور خدمت خلق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، وہ قارونیت ہے. ایسے لوگ بھی جنت کی جو ہے خوشبو تک نہیں پا سکیں. تو تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ جو دار آخرت ہے وہ ہم خاص رکھیں گے ان کے لیے جو نہیں چاہتے زمین میں اپنی برتری، اپنی بڑائی، اپنی خدائی، اور نہ ہی وہ کسی فساد کے خواہش مند ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار کی کامیابی اہل تقوی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے اور آخرت کا جنہیں احساس ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے احساس سے کامتے رہے اور اسی احساس سے انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی، ان کے لیے ہے وہ. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو کوئی نیکی لائے گا وہاں پر اسے اس سے بہتر اجر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی، گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں، بدی کمانے والوں کو وہی بدلے میں ملے گا جو انہوں نے کیا ہوگا. یعنی اتنی ہی سزا ملے گی اور ان کے وہی برے اعمال وہی عذاب کی شکل میں انہیں مل جائیں گے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ اللہ کے جس نے اے نبی آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی قرآن کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، وہ یقیناً آپ کو ایک بہت اچھے انجام تک پہنچائے گا. وعدے کی جگہ معاد. یہ آیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، بہت عظیم آیت ہے، اور اس کا اولین مصداق یہ تھا کہ یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے یہ آیت، اور آپ کو تسلی دی گئی کہ واپس آپ مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا یہاں پر، اور اس وقت آپ آئیں گے فاتحانہ انداز میں، فاتح بن کر. اور پھر یہ انجام آپ کا جو ہے جیسے سورہ والضحیٰ میں فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا دور آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہے، انجام آگے سے آگے، اور پھر وہ قیامت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، مقام محمود، اس پر آپ فائز کیے جائیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور اس میں بشارت بھی ہے. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو کہ جو ہدایت لے کر آیا. وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور اے نبی آپ کو تو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی جائے، آپ پر اتاری جائے.
آپ تو سرے سے اس کے کوئی امیدوار نہیں تھے، آپ کے ساتھ گمان میں بھی نہیں تھا۔ الا رحمۃ من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے۔ ایسی عظیم شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی، اور یہ قرآن کی ذمہ داری جو آپ پر ڈالی ہے یہ بھی اس کا فضل ہے، اس کا احسان۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو پھر اب آپ کبھی کافروں کے پشپناہ اور ان کے مددگار نہ بنیے گا۔ اتنا بڑا احسان اللہ کا ہو گیا آپ پر، اب کہیں ایسا نہ ہو۔ اور کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے ان کافروں کو۔ چنانچہ آگے فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور اے نبی آپ کو یہ لوگ اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ یہ آیات آپ پر نازل ہو چکی، اللہ کا کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ تو بس دعوت دیتے رہیے، بلاتے رہیے اپنے رب کی جانب۔ اس قرآن کے چراغ کو ہاتھ میں لے کر اس کے نور کو عام کیجیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ بنیے گا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو کبھی نہ پکارنا۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی با اختیار نہیں ہے اس کائنات میں سوائے اس کے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے روح انور کے۔ سورہ رحمان میں جو آیا کل من علیہا فان، یہ وہی مضمون ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس وہ ایک رب، وہ ایک باقی بچے گا، باقی سب فنا ہر ایک کے لیے ہے سوائے اللہ کے۔ لَهُ الْحُكْمُ، حکومت اختیار سب اسی کا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب بالآخر اسی کی عدالت میں پیش کر دیے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت اور اس کے بعد کی 3 صورتیں، یہ چاروں صورتیں جو ہیں الف لام میم کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کل 6 صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوا الف لام میم سے۔ 2 صورتیں مدنی ہیں، بالکل آغاز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور یہ 4 صورتیں مکی ہیں۔ عنکبوت، اس کے بعد سورہ روم، پھر لقمان اور پھر السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ اس صورت کے جو تیور ہیں وہ آغاز سے ہی اس حوالے سے کہ مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، بڑے تیکھے۔ کیا سمجھا تھا لوگوں نے؟ کیا یہ خیال کیا تھا کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، جانچ پرکھ نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم تو آزماتے رہے ہیں ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو ہم واضح کر کے رہیں گے ان کو کہ جو سچے ہیں اپنے اس دعوے میں۔ جب امتحانات اور آزمائشیں آئیں گی تب پتہ لگے گا کہ وہ ایمان صرف زبان کی نوک پر تھا یا دل میں اترا ہوا بھی تھا، اور اسی کے ذریعے ہم واضح کر کے رہیں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ واضح کر کے رہے گا انہیں بھی کہ جو جھوٹ موٹ کے مدعی ہیں ایمان کے۔ اس صورت کے یہ جو ابتدائی آیات ہیں، اس کی شان نزول میں ایک بڑا اہم واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً سن 5 نبوی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کو 5 برس گزرے تھے مکی دور میں، اور یہ وقت وہ تھا جب مشرکین کی طرف سے تشدد، پرسیکیوشن بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ تنگ آ کر اور بہت زیادہ ستا رہے تھے، خاص طور پہ غلاموں کو۔ حضرت بلال ہیں، خباب بن الارت تھے، اور یہی وقت ہے جب پھر اللہ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہجرت حبشہ کی، اس لیے کہ حالات واقعتاً بہت مشکل بنا دیے گئے تھے مسلمانوں کے لیے۔ تو حضرت خباب بن الارت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ظالموں نے کہ انگارے جو ہیں آگ کے انگارے بچھا کر اور ننگی پیٹھ انہیں اس کے اوپر کمر کے گل پر لٹا دیا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا۔ اب وہ تو اللہ نے جان بچا لی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی جو ہے وہ ساری کمر جھلس گئی، اسی سے جو کچھ بھی مواد نکلا ہے خون وغیرہ، اسی سے انگارے ٹھنڈے ہوئے، یعنی سخت ترین تشدد جو ہے وہ ان کے اوپر کیا گیا۔
یہ خباب بن الارت جو ہے وہ ایک مرتبہ